تو اسی ریفرنس پہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک اور نوافل جو ہم تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے علاوہ مغرب میں جو ہے نماز اوابین نفل نماز ہے، اس کے 6 جو ہیں نفل پڑھے جاتے ہیں، ان کی جو ہے حقیقت کیا ہے یا سند ہے حدیث کی کہ نہیں؟ تو کائنڈلی یہ اگر گائیڈ کر دیں گے تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس سے پہلے کہ میں بہن کے سوال کا جواب دوں، ان کے 2 سوال تھے۔ پہلے سوال کا جواب میں اس سے پہلے ویڈیو میں دے چکا ہوں، جس میں وضو کے نفل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کری جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے وضو کیا حضرت عثمان نے، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میری طریقے سے وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا جس میں سوچ وچار نہیں کرے گا، اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے گا سنت الوضو، تو اس کے اللہ رب العالمین تمام گناہ معاف کر دے گا۔ بڑا اجر ہے 2 رکعت نماز ہر وضو کے بعد آپ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئیں۔ اب آج کا جو سوال ہے، بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آیا جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں جسے صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز سنواؤں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، یہ حدیث، اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، ابن ماجہ بھی نقل کیا ہے، اور حدیث کی مختلف ابن خزیمہ وغیرہ نے بھی، ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور بہت ساری کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حدیث کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فيها بینہن بسوء عدل۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ 6 رکعت صلاۃ الاوابین کے نام سے ہے، کہ اگر مغرب کے بعد ایک آدمی خشوع و خضوع سے 6 رکعت پڑھتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ اسے اجر اتنا ملتا ہے کہ بعبادت 12 سنہ، اس سے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے 12 سال عبادت میں گزارے ہوں۔ اب یہ روایت ہے، روایت کے بارے میں دراصل محققین کا، محدثین کا موقف یہ ہے کہ وَهَذَا حَدِيثٌ ضعیف جداً، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لذلك قال الامام الترمذی، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث ابی ہریرہ حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث زید بن الحباب عن عمر بن ابی خثعم وسمعت محمد بن اسماعیل، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے جس کا نام ہے عمر ابن عبداللہ ابن ابی خثعم، اس کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور امام بخاری نے ہی اس کو وضعفہ جداً، تو امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف جداً، یا امام ترمذی نے یا محدثین نے اس حدیث کو ضعیف جداً کے درجے میں قرار دیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے، ان کا جواب آپ کی خدمت میں۔ ایک عورت ان سے پوچھ رہی ہے جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، اور ایک عورت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھ رہی ہے کہ ہناک الناس یصلون، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد وہ پڑھتے ہیں، بعد سنت المغرب 6 رکعت وہ پڑھتے ہیں، 2 کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ البدعہ لیس لها الاصل، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز
جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ بدعت ہے، لیس لہا الاصل، اس کی دراصل چونکہ وہ روایت ضعیف جداً ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے محققین کا موقف یہ ہے کہ یہ عبادت جو بھی ہوتی ہے نا، عبادت توقیفی ہوتی ہیں، اور عبادت کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے صحیح احادیث اگر نہیں ہیں تو ہمیں ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَيْسَ لَهَا الْأَصْلُ، نہ ہی اس کو مردوں کو پڑھنا چاہیے، نہ ہی اس نماز کو عورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ الاوابین دراصل صلاۃ الضحیٰ ہی کا نام ہے جو کہ صبح پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الاوابین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو فرمایا ہے جو کہ صبح کی نماز ہے، جبکہ سورج تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو جائے وہ افضل ترین وقت ہوتا ہے اس ضحیٰ یا چاشت کی نماز کو پڑھنے کا۔ اس نماز کے کئی نام ہمارے یہاں رائج ہیں، تو صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ یہ صبح کی نماز ہے، مغرب کے بعد کی نماز نہیں ہے۔ صبح جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین، وہ دو دو کر کے آپ جتنا چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، صلاۃ النہار مثنی مثنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نمازوں کو دو دو کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ اگر مغرب کے بعد 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 20 رکعت 40 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں فبیہا، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ ممنوع وقت ہے، لیکن سنیے، شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت آپ پڑھ لیجئے 2 2 کر کے، 8 رکعت آپ پڑھ لیجئے 2 2 کر کے، 20 پڑھ لیجئے 2 2 رکعت کر کے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ 6 رکعت صلاۃ الاوابین ہوتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، تو شیخ فرما رہے کہ لا اصل لہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کیا حکم لگایا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، محدثین نے اس حدیث پر کیا حکم لگایا آپ نے سن لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن اور میرے بھائی کہ سے عشاء کے نماز کے درمیان کوئی خاص نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ 2 2 کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیونکہ رات کا آغاز مغرب کے بعد سے شروع ہو گیا ہے تو اللہ سے دعا ہے اور یہ امید ہے کہ جب آپ 2 2 کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کے نام سے اس کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھا کرتے تھے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو عشاء کی بعد سے لے کر آپ فجر تک کبھی بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 2 رکعت کر کے کوئی ممنوع، یہ ممنوع اوقات نہیں ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک آپ 2 2 کر کے 4 4 5 4 6 10 20 جتنی آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہو کر سکتے ہیں۔ لیکن صلاۃ الاوابین نماز ہے وہ دراصل صبح کی نماز ہے اور وہ مسنون عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے یہ جو حدیث ہے یہ چونکہ ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا ضروری یا مسنون نہیں ہے۔ ہر وہ عبادت قبول ہوگی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے مہر ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چینل کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی وجہ بن جائے اور لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کر عمل بھی کرنا شروع کر دیں۔ 2 رکعت اگر آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیں گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ گناہ آپ کے پوری معاف کر دے گا اللہ رب العالمین، تو یہ بڑے اجر کی باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل کو سپورٹ کریں جوائن ممبرشپ کے ذریعے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کام تو ایسا ہے کہ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی صدقہ جاری ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون